الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کی آیت 88 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سیدنا ابراہیم کی دعائے ہجرت نقل ہوئی ہے، یعنی جب انہوں نے اپنی قوم پر حجت تمام کر دی اور اب وقت آ گیا کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ دیں، تو اس وقت انہوں نے دعا کی۔ اس کے آخر میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی تھی کہ پروردگار، مجھے اگر باغ راحت میسر آتا ہے، جس کو ہم جنت، فردوس اور اس طرح کی دوسری تعبیرات سے ادا کرتے ہیں، تو میرے باپ کو بھی معاف کر دے۔ اپنے باپ کے بارے میں یہ گویا ایک طرح کی سفارش تھی۔ اللہ پروردگار عالم کے حضور میں انہوں نے اس کو ایک عاجز بندے کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری جگہ وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ یہاں اس کی صراحت تو نہیں کی، لیکن آگے اس کی تضمین میں بات اس طرح بیان کر دی ہے کہ اس کی تردید ہو گئی ہے۔ ارشاد ہوا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا باپ تو بے شک گمراہوں میں سے ہے، لیکن میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں نے اپنی طرف سے بندگی کا حق ادا کرنے کی صحیح کی ہے، تو مجھے رسوا نہ کر اور میرے باپ کو معاف کر دے۔ فرمایا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد۔ تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ وہ دن کسی کے مال اور کسی کی اولاد کے کام آنے کا ہے نہیں، اس میں بیلاگ فیصلے ہونے ہیں۔ جس دن، یعنی انہوں نے کہا تھا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن اے پروردگار مجھے رسوا نہ کر، اسی جس دن پر عطف کر کے فرمایا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، یعنی یہ واضح کر دیا کہ میرا وہ دن تو یوم الدین ہے، اس میں بیلاگ عدل ظاہر ہوگا، اس میں کسی دوسرے کے کہنے سے کوئی کام نہیں ہو جائے گا، جو کچھ ہوگا وہ انصاف کے، عدل کے اور میری رحمت کے تقاضوں سے ہوگا۔ اس کے لیے جو قانون اور قاعدے بنا دیے گئے ہیں انہی کے مطابق وہاں فیصلے سنائے جائیں گے۔ وہاں کسی کے ساتھ ادنیٰ درجے میں بھی ذرہ برابر بھی کوئی بے انصافی نہیں ہو سکتی۔ تو بہت ہی لطیف اسلوب میں جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، ان کی بات سے بات ملا کے آگے کہہ دی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہاں سے آگے، یعنی یوم لا ینفع مال ولا بنون کے اس جملے سے آگے، یہاں سے آگے اب پیرے کے آخر تک شان کلام صاف بتا رہی ہے کہ پوری عبادت حضرت ابراہیم کی دعا کا جز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے۔ یعنی پیچھے کی عبارت دعا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ملا کے، جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کہہ دی ہے۔ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، اس کی وضاحت میں بھی حاشیہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت چاہی تھی، وہ پیچھے بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہایت لطیف اسلوب میں بتا دیا ہے کہ نہیں، تمہارے جیسا فرزند بھی وہاں اپنے باپ کے کام نہ آ سکے گا۔ یعنی جو قانون، جو قاعدہ بنا دیا گیا ہے، اس قانون اور قاعدے کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے، اور مغفرت بھی ہوگی تو اسی کے لحاظ سے ہوگی، اس میں کسی کی مطلق سفارش کام نہیں آ سکتی۔ سیدنا ابراہیم نے ان کی کوئی صفائی نہیں پیش کی تھی، یعنی یہ نہیں کہا تھا
کہ بظاہر تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ گمراہوں میں سے ہیں، لیکن وہ گمراہوں میں سے نہیں ہیں۔ یا یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے اس خوبی کے پہلو کو میں بھی جانتا ہوں۔ انہوں نے صاف صاف اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہو کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، یعنی میرے باپ کی گمراہی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس کے پاس کوئی عذر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجت تمام ہو چکی تھی، آخری گفتگو بھی کر دی گئی تھی، اس کا بھی کوئی شائبہ باقی نہیں رہا تھا کہ یہ خیال کیا جائے کہ معذور ہوں گے۔ تو انہوں نے بالکل وضاحت سے یہ بات کہہ دی کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور اپنی شفاعت کہہ لیجئے یا اپنی درخواست کہہ لیجئے، اس کے حق میں صرف ایک ہی بات کہی تھی، اور وہ یہ کہ پروردگار اس دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کر۔ وہ آپ نے تعلق کا حوالہ دیا تھا، تو تعلق کا حوالہ وہ خواہ ابراہیم جیسی شخصیت کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اس کا صاف جواب دے دیا گیا کہ جس دن کے بارے میں ابراہیم بات کر رہے ہو، یہ معلوم رہنا چاہیے کہ وہ دن کیسا دن ہے۔ تو یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صرف وہی کامیاب ہوں گے جو قلب سلیم لے کر خدا کے پاس آئیں گے۔ اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ ذکر نہیں کیا کہ فلاں فلاں عمل لے کے آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ عمل کسی چیز کا ظہور ہے، میرے آپ کے باطن میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے، اس سے قول وجود میں آتا ہے، اس سے عمل وجود میں آتا ہے۔ وہ اصل بات ہے جس کی طرف توجہ دلائی، جو قلب سلیم لے کر خدا کے پاس آئیں گے، یعنی بندے میں وہ سچی آمادگی ہونی چاہیے جو حق کو جاننے کے لیے پروردگار کا تقاضا ہے۔ وہ چیز ہونی چاہیے جو باطن میں اترتی ہے اور انسان کی پوری شخصیت کا احاطہ کرتی ہے۔ وہ اصل ہونی چاہیے جہاں سے معرفت کا بیج پھوٹتا ہے۔ اگر وہ موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کے بڑے امکانات ہیں۔ تو قلب سلیم کا حوالہ اس پہلو سے دیا ہے، یعنی وہ دل جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کجی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اگر دل میں ٹیڑھ نہیں ہے، دل میں کجی نہیں ہے، دل میں کوئی اناد بھرا ہوا نہیں ہے، دل حسد کی آگ میں نہیں جل رہا، دل میں کوئی ایسی خرابی پیدا نہیں ہو گئی کہ جس میں اب سرکشی جگہ پا سکتی ہے، تو پھر کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ یعنی بندے سے غفلت ہو گئی ہوگی، کوتاہی ہو گئی ہوگی، کسی موقع پر جذبات کا غلبہ ہو گیا ہوگا۔ پھر یہی چیزیں ہیں جو گناہ کا باعث بنتی ہیں، اور جب بن جاتی ہیں تو جیسے ہی بندہ مومن اس کیفیت سے نکلتا ہے تو وہ رجوع کرتا ہے، اس کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے۔ اس پہلو کو نمایاں کیا ہے۔ قرآن مجید میں بڑے سادہ اسلوب میں بات چل رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک لفظ، کوئی ایک جواب، کوئی ایک پہلو ایسا ہے کہ جو اس کے حقیقی فلسفے کے اعماق میں انسان کو اتار دیتا ہے۔ تو یہاں سیدنا ابراہیم نے اپنی دعا میں ایک بات کہہ دی۔ ان کی دعا میں جو کچھ پیچھے بیان ہوا ہے وہ تو بیان حقائق ہے، لیکن یہاں ان پر اپنے تعلق کا غلبہ ہوا ہے، اور انہوں نے یہ درخواست پیش کر دی کہ بے شک میرا باپ گمراہوں میں سے ہے، لیکن آپ اس کو معاف کر دیں، اور اس میں اپنا حوالہ دے دیا۔ اس کے جواب میں صاف صاف طریقے سے یہ بتا دیا گیا کہ وہاں اس کی توقع نہ کی جائے، وہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد۔ وہاں جو چیز کام آنی ہے وہ کیا ہے؟ صرف وہی کامیاب ہوں گے جو قلب سلیم لے کر خدا کے پاس آئیں گے۔ قلب سلیم یہ ہے اصل چیز۔ تو باپ کے بیٹا کام آ جائے، بیٹے کے باپ کام آ جائے، یعنی ایک مرتبہ اگر آدمی اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا، امتحان ہوا، کامیابی ہو گئی اور جنت کا فیصلہ ہو گیا، تو پھر بہت سی چیزیں کام آئیں گی۔ وہاں اللہ کا فضل بھی ہوگا، اس کی رحمت بھی ہوگی، وہاں اعزاء اقربا جو داخل ہو جائیں گے
ان کے اعمال سے بھی انسان فائدہ اٹھائے گا جس طرح دنیا میں ہوتا ہے، لیکن داخلے کی بنیاد کوئی شخص نہیں بن سکتا۔ میں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت چاہی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہایت لطیف اسلوب میں بتا دیا ہے کہ نہیں، تمہارے جیسا فرزند بھی، اور ظاہر ہے کہ ابراہیم سے بڑھ کر اور کون ہوگا، تمہارے جیسا فرزند بھی وہاں اپنے باپ کے کام نہ آ سکے گا۔ جو چیز وہاں کام آئے گی اب اس کو بیان کیا، وہ قلب سلیم ہے، یعنی تمہارے باپ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہوتا، کوئی غلطی ہو گئی ہوتی، وہ غفلت میں مبتلا ہو گیا ہوتا تو ہزار راہیں تھیں، لیکن جب قلب سلیم سے کوئی شخص محروم ہو جاتا ہے تو پھر یہ باطن کی سیاہی ہے، اس کو کوئی چیز دھو نہیں سکتی۔ جو قلب سلیم لے کر خدا کے پاس آئیں گے، قلب سلیم سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، اس سے مراد وہ دل ہے، یعنی قلب دل، اس سے مراد وہ دل ہے جو اپنی اصل فطرت پر قائم اور شرک و نفاق کی ہر آلائش سے پاک ہو۔ دل میں اللہ کا سچا ایمان ہے، اور سچے ایمان کی لازمی شرط یہ ہے کہ اس میں شرک کی کوئی آلائش نہ ہو۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات واضح کی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ پوچھتا ہے کہ ایمانیات کیا ہیں تو وہ تو وہی 5 ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اور قیامت کے دن کی حاضری پر ایمان۔ یہ 5 چیزیں ایمانیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کو ماننے کا تقاضا کیا ہے، لیکن ان 5 سے متعلق بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ مانی جائیں تو پھر ان پر ایمان بھی قابل قبول نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں وہ چیز کیا ہے، وہ شرک سے پاک ہونا ہے، یعنی ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں شریک بنا دیتا ہے، یا اس کے خلق و امر میں کسی کو شریک بنا دیتا ہے، تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے نہیں مانا۔ اس کو قرآن نے واضح کیا ہے کہ شرک کے ساتھ، اور جس طرح کا شرک زیر بحث ہے قرآن مجید میں، شرک کے ساتھ اللہ پر ایمان یہ قابل قبول نہیں ہے، پھر یہ کفر ہے۔ تو دیکھیے کہ مسیحیوں کے بارے میں کیا کہا، لقد کفر الذین قالوا، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مسیح گویا اللہ ہی ہیں یا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا ہے، وہ حقیقت میں مان ہی نہیں رہے ہیں۔ ایسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے لوازم ہیں۔ تو میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی مانا جائے اور رسول بھی، الی الخلق کافہ مانا جائے، یعنی پوری دنیا کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، اپنے بعد ہر دور کے لیے ہیں، ہر جماعت کے لیے ہیں، جو لوگ بھی اب قیامت تک پیدا ہوں گے ان سب کے لیے، الی الخلق کافہ۔ اور تیسرے یہ کہ نبوت ان پر ختم ہو گئی۔ تو یہ تینوں چیزیں لوازم ہیں نبوت پر ایمان کے، ان میں سے کسی کا بھی انکار کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا نہیں مانا۔ تو یہ لوازم بھی ہر چیز کے اللہ کی کتاب کی روشنی میں سمجھ لینے چاہیے۔ اللہ کی کتاب کو ماننے کے بھی کچھ لوازم ہیں، فرشتوں کو ماننے کے بھی کچھ لوازم ہیں۔ یہ گویا مانا تو حقیقی مفہوم میں مانا، اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو گویا نہیں مانا۔ اس کو قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہی کامیاب ہوں گے جو قلب سلیم لے کر خدا کے پاس آئیں گے۔ تو ارشاد ہوا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جب وہ خدا کے پاس آئیں گے تو جس طرح جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، تو جب وہ آ جائیں گے قلب سلیم لے کر تو اس دن خدا ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا۔ اس کو اس طرح بیان کیا کہ اس دن جنت خدا سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی۔ یہ جو اسلوب اختیار کیا ہے جنت کے پیش کرنے کا،
اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یعنی جس طرح مہمانوں کی تشریف و تکریم کے لیے کوئی چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یعنی مہمان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ جائیے ذرا باورچی خانے سے خود ہی لے لیجئے، جس طرح مہمانوں کی تشریف و تکریم کے لیے کوئی چیز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جنت اسی طرح پیش کر دی جائے گی۔ تو یہ اس تشریف کو، تکریم کو، اکرام کو بیان کرنے کا اسلوب ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس دن جنت خدا سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم گمراہوں کے لیے بے نقاب کر دی جائے گی، یعنی جہنم کے پردے اٹھا دیے جائیں گے، وہ ان کے سامنے دہکتی ہوئی نظر آئے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ آپ کی منزل ہے، آپ تشریف لے جائیے، اور جہنم گمراہوں کے لیے بے نقاب کر دی جائے گی۔ سیدنا ابراہیم نے پیچھے جو کچھ کہا تھا، دیکھیے اس میں سے ایک ایک کا نہایت لطیف طریقے سے جواب دے دیا ہے، اور جواب دینا ہی چونکہ مقصود نہیں ہے بلکہ اصل حقائق کو بیان کرنا پیش نظر ہے، تو بہت بلاغت کے ساتھ اس جنت کا تعارف بھی کرا دیا ہے۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس جنت میں ضالین یا غاوین، یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، وہ جو گمراہی اختیار کر لیں، وہ جو صحیح راستے سے بھٹک جائیں اور جانتے بوجھتے بھٹکتے ہی رہیں، وہ جو اصرار کریں کہ وہ ضلالت اور گمراہی میں رہیں گے، یہ جنت ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ واضح کر دیا ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ خدا سے ڈرنے والے یعنی جن کو یہ احساس رہا کہ ہم کسی کے بندے ہیں، کسی کی مخلوق ہیں، کوئی ہمارا مالک اور خالق ہے، ہمیں بندگی کا حق ادا کر کے دنیا میں جینا ہے، وہ لوگ جو اس احساس کے ساتھ جئیں گے وہ خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور خدا سے ڈرنے والے ہی جنت کے مستحق ہیں۔ جنت مرنے کے بعد ان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور جہنم گمراہوں کے لیے بے نقاب کر دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے۔ یہاں مخاطبین کا سب سے بڑا جرم شرک ہے، اس لیے اسی کو مختلف پہلوؤں سے واضح کیا جا رہا ہے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے۔ اینما کنتم تعبدون من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کریں گے یا آج خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ یہ ظاہر ہے کہ فضیحت کا کلمہ ہے، وہ رسوا ہو جائیں گے۔ اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ بڑے اعتماد کے ساتھ تم ان بارگاہوں میں جاتے تھے، ان درباروں پر حاضر ہوتے تھے، اپنی نظر نیاز پیش کرتے تھے، تو آج کہاں چلے گئے وہ سب؟ تمہارے دیوی، تمہارے دیوتا، تمہارے اوتار، وہ کہاں ہیں آج؟ تمہارے سامنے جہنم بے نقاب ہو گئی ہے، تو اب اس سے بڑا وقت اور کون سا ہوگا جس میں کوئی مدد کرنے کے لیے آئے؟ کیا آئیں گے تمہاری مدد کرنے کے لیے؟ اور ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھو وہ خود کہاں ہیں؟ کیا ان کے لیے اپنا بچاؤ کرنے کی بھی کوئی تدبیر ہے؟ وہ اگر خود گرفت میں آ گئے ہیں تو وہ بھی تمہارے ہی ساتھ کھڑے ہیں، یا آج خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ تو ارشاد ہوا فَكُبْكِبُوا فِيهَا وَهُمْ وَالْغَاوُونَ، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کریں گے یا آج خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ پھر وہ بھی اور یہ بھٹکے ہوئے لوگ بھی اور ابلیس کے لشکر بھی، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، پھر وہ بھی اور یہ بھٹکے ہوئے لوگ بھی اور ابلیس کے لشکر بھی، سب کے سب اس میں اوندے منہ جھونک دیے جائیں گے۔ یعنی جہنم ان لوگوں کے لیے ہے، یہ جنہوں نے دنیا میں فساد برپا کیا، جنہوں نے ظلم و عدوان کو اپنا شعار بنایا، جنہوں نے شرک کر کے اور شرک کی بنیاد رکھ کر اپنی جان پر بھی ظلم ڈھایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ یہ بھی اور ان کے پیچھے لگنے والے بھی،
یعنی ان کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ ہمیں تو ان لوگوں نے دعوت دی تھی، ہم نے لبیک کہی۔ یہ بار بار واضح کر دیا ہے کہ بنیادی حقائق کے بارے میں نے اتنا شعور، اتنی عقل دے کر انسان کو پیدا کیا ہے کہ کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر شخص کو متنبہ رہنا چاہیے کہ یہ عذر قیامت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ بتا دیا کہ ابلیس کے سارے لشکر اور ابلیس کے لشکروں کے باب میں دوسری جگہ وضاحت کر دی ہے کہ وہ جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے، دونوں ہی جگہ موجود ہیں، سب کے سب اس میں اوندے منہ جھونک دیے جائیں گے۔ اس میں جو ایک لفظ استعمال کیا ہے فَقُبْكِبُوا، یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ قُبْكِبُوا آیا ہے، یہ کبہ کی تقریر ہے جس سے مبالغہ اور تکرار کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی ویسے تو کبہ ہی کافی تھا، لیکن اس میں ایک طرح کی تقریر پیدا کر دی ہے تاکہ اوندے منہ گرائے جانے کی ایک تصویر سامنے آ جائے۔ تو اگر عربیت کا ذوق ہو تو جو مبالغہ اور جو تکرار کا سا ایک مفہوم اس میں پیدا ہوا ہے، اور خود لفظ نے اپنے صوتی تاثر سے جو چیز پیدا کر دی ہے وہ ملحوظ ہے اس میں۔ قالوا وهم فیہ یختصمون، وہاں وہ آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے لیڈروں سے کہیں گے، یعنی جن کو اپنا رہنما مانتے تھے، اپنا زعیم مانتے تھے، جن کی باتوں پر سر دھنتے تھے، جن کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے، وہاں وہ آپس میں جھگڑتے ہوئے، یعنی جب یہ صورتحال پیش آئے گی تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو الزام دیا جائے گا، یہ تم نے مجھے گمراہ کر دیا اور تم ہی تھے مجھے اس کی ترغیب دینے والے اور تم ہی مجھے اس طرف لے گئے تھے۔ تو اس میں ساتھی کرین، جن کو اپنا دوست بنا رکھا تھا، یا گھر والے جن کے مفادات وابستہ تھے، وہ سب زیر بحث آئیں گے اور ایک دوسرے کو لان تان کریں گے۔ تو جھگڑتے ہوئے اپنے لیڈروں سے کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، خدا کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، خدا کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ اعتراف ہے، کب؟ جب کہ تمہیں خداوند عالم کے برابر ٹھہراتے تھے، یعنی اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں اللہ پروردگار عالم کے برابر ٹھہرا دیا تھا، اذ نسویکم برب العالمین، یعنی کوئی نیچے بھی نہیں رکھا تھا، برابر ہی کر دیا تھا۔ یہ جو برابر ٹھہرا دیا ہے اسی کو بیان کیا ہے سورہ اخلاص میں، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی وہاں جب توحید کو بیان کیا ہے تو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے آخر میں یہ کہا ہے کہ کسی حال میں بھی کسی کو کسی پہلو سے اس پروردگار کے برابر نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور پھر دوسری جگہ وضاحت کر دی ہے کہ اگر اس کی ذات سے کسی کو صادر ہوتے مانا گیا ہے تو یہ بھی اسے برابر ٹھہرانا ہے، اور اگر اس کے خلق میں کسی کو ساجی بنایا گیا ہے تو یہ بھی اس کے برابر ٹھہرانا ہے، اور اگر اس کے امر میں کسی کو شامل کیا گیا ہے تو یہ بھی اس کے برابر ٹھہرانا ہے۔ تو یہاں یہ بتا دیا کہ برابر ٹھہرا دیا تھا، گویا خدا ہی مان لیا تھا۔ وہاں وہ آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے لیڈروں سے کہیں گے خدا کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب کہ تمہیں خداوند عالم کے برابر ٹھہراتے تھے، وما اضلنا الا المجرمون، پھر اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے کہ ہمیں تو ان مجرموں ہی نے گمراہ کیا، یعنی اپنے لیڈروں کے بارے میں، اپنے زعماء کے بارے میں، اپنے پیروں اور مرشدوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ہمیں تو ان مجرموں ہی نے گمراہ کر دیا۔ اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش، اپنے آپ کو بری قرار دینے کی صحیح اعتراف بھی، اور دوسروں پر الزام دھرنے کا اسلوب بھی، تو یہ ساری چیزیں وہاں سامنے آ جائیں گی۔ اس کو یہاں یختصمون میں بیان کیا ہے، یعنی ایک جھگڑا، ایک دوسرے کی لعنت ملامت یہ شروع ہو جائے گی۔ وہاں وہ آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے لیڈروں سے کہیں گے خدا کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب کہ تمہیں خداوند عالم کے برابر ٹھہراتے تھے، پھر اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے کہ ہمیں تو ان مجرموں ہی نے گمراہ کیا۔ ظاہر ہے اس میں جو بات مضمر ہے وہ یہ ہے کہ یعنی تمہاری بات اسی طرح مانتے تھے جس طرح رب العالمین کی بات ماننی چاہیے۔ تو
اللہ کے یا رب العالمین کے یا پروردگار عالم کے برابر ٹھہرانے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دوسروں کی بات کو وہ حیثیت دے دی جائے جو کسی بندہ مومن کو اللہ کی بات کو دینی چاہیے۔ اسی کو رسالت مآب نے ایک دوسرے موقع پر قرآن کی ایک آیت کی وضاحت میں واضح فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہود نے اپنے احبار و رہبان کو ارباب من دون اللہ بنا لیا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اپنے رب بنا لیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ایسا تو نہیں کیا ہم نے؟ تو اس میں یہی جواب دیا رسول اللہ نے کہ تم نے ان کی بات کو خدا کی بات کے برابر ٹھہرا دیا۔ تو برابری کے کئی پہلو ہیں، ان سب کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ یہاں اس کو بیان کیا ہے کہ اذ نسویکم برب العالمین، جب کہ تمہیں خداوند عالم کے برابر ٹھہراتے تھے، پھر اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے کہ ہمیں تو ان مجرموں ہی نے گمراہ کیا۔ وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین، سو اب نہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے، ولا صدیق حمیم، نہ کوئی گرم جوشی سے محبت کرنے والا دوست، سب ختم ہو گئے۔ یعنی اب یہاں کوئی نہیں ہے جو ہمارے حق میں کوئی کلمہ خیر کہہ سکے، نہ ہمارے ان ساتھیوں میں سے جن کو ہم خیال کرتے تھے کہ یہ تو گویا ہماری ہی طرح صحیح راستے پر گامزن ہے، اور جن کو ہم اپنا صدیق حمیم کے الفاظ آئے ہیں بڑا گرم دوست سمجھتے تھے، وہ بھی غائب ہو گئے۔ اور جن رہنماؤں کو ہم اپنے لیے مقتدا بنائے بیٹھے تھے وہ بھی آج منہ موڑے کھڑے ہیں۔ اب نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، نہ کوئی گرم جوشی سے محبت کرنے والا دوست۔ اور دیکھیے کہ حسرت کا کیا مقام ہے، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَّكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب تو اے کاش ایک دفعہ پلٹنا نصیب ہو کہ ہم ایمان والے بن جائیں۔ یعنی اس موقع پر اس حسرت کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ مضمون قرآن مجید میں دسیوں مقامات پر آیا ہے، ہر جگہ اس کو واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی پر بھروسہ نہ کرو، کسی کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ وہ تمہیں بچا لے گا۔ جو چیز بچائے گی وہ تمہارا قلب سلیم ہے، وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارے دل کی پاکیزگی ہے۔ یہ پاکیزگی تمہیں اپنے باطن میں بھی قائم رکھنی ہے، اپنے ظاہر میں بھی قائم رکھنی ہے۔ اس میں اگر کسی جگہ کوئی کوتاہی ہوئی، کوئی غلطی ہوئی تو وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، لیکن اگر دل میں سرکشی درائی ہے اور دل میں سلامتی نہیں رہی، وہ قلب سلیم نہیں رہا، وہ فطرت کی راہ سے ہٹ گیا ہے، تو پھر تم اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے کر دو گے، اور جب ان کے حوالے کر دو گے تو قیامت میں یہ خیال نہ کرنا کہ وہ کسی بھی لحاظ سے تمہارے کام آئیں گے۔ یہ دوستیاں، یہ تعلقات، یہ مفادات کے رشتے، یہ سب یہیں رہ جائیں گے، ان میں سے کوئی چیز بھی وہاں تمہارے لیے کارگر نہیں ہوگی۔ جو چیز کارگر ہونی ہے وہ ہم نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے کھول کر بتا دی ہے، وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ سچی بات کو مانو، سچی بات کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور اچھا عمل کرو، اپنے عمل کو پاکیزہ بناؤ۔ تو پاکیزگی ہر پہلو سے یہی اللہ پروردگار عالم کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہی دین کا مقصد ہے۔ ایک ہی چیز ہے جس کی منادی پیغمبروں نے کی ہے، اور وہ یہ کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو تمہاری زندگی ختم نہیں ہو رہی، تم ایک نئی زندگی میں داخل ہو رہے ہو، اور اس کے لیے بدرکا، اس کے لیے زاد سفر وہ پاکیزگی ہے، وہ تزکیہ ہے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ گے تو اس جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلیں گے، اور وہ تشریف و تکریم کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اور اگر اپنے آپ کو آلودہ رکھو گے تو اس کا لازمی نتیجہ خسران ہے، ناکامی ہے، پھر تم فوز و فلاح سے محروم ہو جاؤ گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر